حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے زندہ مردہ ہر دشمن پہ لعنت، جتنی ممکن ہو اتنی بلند سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لحمصۃ نطفی بہا حر الغبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، جتنی ممکن ہو اتنی بلند سلوات۔ باری فرشیدہ اور فرشیدہ پہ بیٹھنے والے پردادار مومنین سادات وغیرہ سادات، جتنی دعائیں آپ کی اور آپ کے ذمہ لگی، جتنی دعائیں میری اور میرے ذمہ لگی، تمام دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند صلوات۔ منتقم ہن حسین بقائے لا الہ، ضمانت نسل مصطفیٰ، ضمانت نسل مرتضیٰ، ضمانت نسل سیدہ، حقیقی آیت اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی قدرت اللہ، بے مثل کا بے مثال بیٹا، سلطان زمانہ، سلطان کائنات کی جلامت کی خاطر، جس حلالی زادہ کا جتنا دل لڑکتا ہے، جتنا دل مچلتا ہے، اتنی بلند صلوات۔ اس کی تعریف کروں تیری ثنا سے پہلے، کوئی بھی لائق حمد نہیں خدا سے پہلے، اور ہم تیرے بندہ عاجز ہیں تو رب معبود، مانگے ہم کس کی رضا تیری رضا سے پہلے صلوات۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے اس ذات کا جس نے حیانتوں سے بھرے اس دور میں بھی ہمارے دلوں میں ولایت علی کی امانت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد صف انتظار پہ تشریف فرما بادشاہ حسین کے مددگار سادات وغیرہ سادات کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں پردہ غیاب میں لگے تخت پہ بیٹھے تخت نشین بادشاہ سے کہ وہ بادشاہ اپنے چہرے سے پردہ غیاب ہٹا کے کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لگا کے اپنے پہلے ہی خطبے میں دنیا پہ ظاہر کر دے، علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ یا بڑی مہربانی آباد نے، مالک آپ کی ڈیوٹیاں قبول فرمائے۔ پہلا جملہ آج کے مجلس کا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بندے حسد کرتے ہیں اس بندے سے جس کو اللہ فضل عطا کر۔ فضل سے مراد فضائل، کیونکہ فضائل فضل سے نکلیں، آسان زبان میں ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ بندے اس بندے سے حسد کرتے ہیں جس سے اللہ فضائل عطا کر دے۔ یعنی پہلی بات واضح ہو گئی، فضائل صرف اللہ کی ذات عطا کر سکتی ہے۔ بندہ ایک نہیں 10 گھر بنوا کے اوپر اعظم من فضل رب لکھوا لے، یہ اس کے فضائل نہیں، فضائل وہ ہے جو اللہ عطا کر دے۔ اور پھر حسد ایک چیز، رشک دوسری چیز، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد سے مراد کسی کے لیے دل میں برا سوچنا، مثال کے طور پہ یہ ہمسا یہ اشراقون کروا رہے، ملک محفوظ سب کرا رہے، اللہ کرے اگلی دفعہ وہ یہ نہ کروا سکے، یہ حسد ہے۔ رشک سے مراد کسی کے جیسا بننے کی خواہش دل میں رکھنا کہ اگلے سال میں بھی اس طرح کی صفحے عذاب بچھا سکوں، یہ رشک ہے۔ جملہ میں پہلا پڑھ کے اندازہ لگانے لگا ہوں کتنی دیر مجھے آپ کی سماعتوں کے سامنے حاضر رہنا ہے۔ حسد سے مراد کسی کے لیے برا سوچنا، رشک سے مراد کسی کے جیسا بن جانا۔ دنیا مل کے بھی، اللہ کی پوری کائنات مل کے بھی علی سے حسد کر سکتی ہے، علی سے رشک نہیں کر سکتی۔ آباد کائنات مل کے بھی یا علی سے حسد کر سکتی ہے، کیونکہ پوری کائنات میں انبیاء سمیت
کوئی ایک بھی نہیں جو دعا کر سکے اللہ جیسی زوجہ علی کو عطا کر دی، کوئی ایک نہیں جو کہہ سکے اللہ جیسے بیٹے علی کو عطا کر دی، کوئی ایک نہیں جو کہہ سکے جیسا بھائی علی کو عطا کر دیا۔ اللہ کی پوری کائنات میں کوئی نہیں جو کہہ سکے اللہ جیسی تلوار علی کو عطا کر دی۔ ویسی تلوار علی کی تلوار زمین پہ کسی لوہار نے نہیں بنائی۔ چلے ایک اور جملہ میں پڑھتا جاتا ہوں، جس طرح علی کے بچوں کے کپڑے دنیا کے کسی درزی نے نہیں سیے، علی کی تلوار دنیا کے کسی لوہار نے نہیں بنائی۔ علی کی تلوار آسمان سے آئی، اکیلی نہیں آئی، قرآن کی آیت ساتھ لے کے آئی۔ اور علی کی تلوار ایک معجزہ تھا۔ معجزہ تب تک ہوتا ہے جب تک معجز نما کے ہاتھ میں ہو، ورنہ فرعون بھی موسیٰ کے عصا سے تنگ بڑا تھا، وہ جانتا تھا پتھر پہ مارے 12 چشمے نکل آتے ہیں، نیل پہ مارے نیل رستہ دے دیتے ہیں، دریا میں پھینکے رسیاں اگا جاتے ہیں، چاہتا چوری کروا لیتا، مگر جانتا تھا یہ معجزے تب تک ہیں جب تک موسیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ عرب کے ہر کسی سے سب کچھ مانگنے والوں نے کبھی زندگی میں بھول کے بے علی سے تلوار نہیں تھی مانگی، کبھی بھول کے بھی، بلکہ ایک میدان میں مخالف نے کہہ دیا علی تیری تلوار آسمان سے آئی، تو نے اٹھا لی، میں اٹھا لیتا، یہ سارے فضائل میرے ہوتے۔ بادشاہ نے تلوار اس کی طرف پھینکی اور کہا لے اٹھا، اور اٹھا کے مجھ سے لڑ۔ تاریخ لکھتی ہے بڑا بہادر تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے ایک ہاتھ کا زور لگایا، تلوار نہ ہلی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگایا، پھر تلوار نہ ہلی۔ جب اس نے پورا زور لگا لیا، علی فرماتے ہیں پیچھے ہو، یہ پیچھے ہوا، علی نے ایک ہاتھ سے ذوالفقار اٹھائی، اٹھا کے ہوا میں لہرا کے کہتے ہیں دیکھ میں نے تلوار دی تھی، علی نے اپنا ہاتھ نہیں دے دی۔ آواز یا لے، بڑی مہربانی، یا بعد نے علی نے، کیونکہ ذوالفقار چلانے کے لیے بھی یہ ید اللہ ہاتھ ہونا شرط ہے۔ اللہ کی پوری کائنات میں ذوالفقار یا علی نے چلائی، علی کے بعد ذوالفقار حسنین نے چلائی، علی اور حسنین کے بعد اگر اللہ کی پوری کائنات میں کسی نے ذوالفقار اٹھا کے چلائی تو تاریخ میں اسے عباس کہتے ہیں، اس بادشاہ کو عباس کہتے ہیں۔ صفین کے میدان میں علی نے اپنی تلوار عباس کو دی اور فرمایا میرا بیٹا آج دل ہے عباس تو علی بن کے لڑ۔ عباس میدان میں آگئے، صفین میں نے نہیں پڑھنی، میں نے ذوالفقار کا ایک فضائل پڑھنا ہے۔ غازی میدان میں آئے، ذوالفقار نیام میں رکھی، نیام نے ذوالفقار سے پوچھا آج سے پہلے تجھے دیکھا نہیں، تو کہاں سے آئی، اپنا تعارف پورا۔ ذوالفقار نیام سے کہہ رہا سن لے مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، میں دھات کا ٹکڑا نہیں میں امر ولی ہوں۔ ذوالفقار کہہ رہی ہے توحید کے ہر ایک شجر پہ میں کھلی ہوں۔ ذوالفقار نیام کو دیکھ کے کہہ رہی ہے سن لے میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی۔ یا بات رہے میں باپ پہ اتری ہوں تو میں بیٹے کو ملی ہوں۔ علی کی تلوار کوئی نہیں جو کہہ سکے جیسی تلوار علی کو دے دی ویسی تلوار مجھے دے دے۔ آئے نبی کی ایک حدیث پوری کریں جو نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت دیں میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ صرف فرمایا نہیں، نبی خود بھی کرتے تھے، ہر محفل میں ہر مجلس میں علی کے فضائل، ہر نماز کے بعد علی کے فضائل، بلکہ میں جملہ بدل کے کہوں نماز کے بعد تعقیبات میں علی کے فضائل پڑھتے۔ کتاب کا نام جمع الجوامع، لکھنے والے اہل سنت بھائی وہ لکھتے ہیں ایک دن کچھ بندے اکٹھے ہو گئے، نبی سے جا کے پوچھے صرف علی کے فضائل، کسی اور کی بات نہیں کرتے، علی وجہ کیا ہے؟ نبی کسی اور کی بات کرتے نہیں سوائے علی کے۔ ایک بندے کا انتخاب ہو گیا، بندہ چل پڑا نبی کے منبر کے سامنے آ کے، اس نے اللہ کے سلام کو سلام کیا، سلام کے بعد پوچھتا یا نبی اللہ آپ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نبی نے ایک نام لیا، کتاب والا لکھتا ہے وہ نام اس بندے کی پسند کا تھا، وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا نام پوچھا یا نبی اللہ اس کے بعد افضل کون؟ نبی نے دوسرا نام لیا، پھر تیسرا، پھر اس نے چوتھا پوچھا، نبی نے 4 نام اس کی مرضی کا لے دیے، وہ بندہ مطمئن ہو گیا، علی کا نام نبی نے نہیں لیا۔ اب میں علی کا پوچھتا ہوں، اس نے پوچھا یا نبی اللہ پہلا مرتبہ علی نہیں آیا، دوسرا مرتبہ علی نہیں آیا، تیسرا مرتبہ علی نہیں آیا، 4 مرتبہ آپ نے بتا دیے، 4 مرتبوں میں علی کا نام نہیں لیا۔
اب بتائیں علی کا کون سا مرتبہ ہے؟ نبی اپنے مصلی سے کھڑے ہوئے اپنے اصحاب کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہتے ہیں دیکھو میرے لائق اور نیک اصحاب، اس بندے کا دماغ خراب ہو گئے ہیں، یہ بھرے مجمع میں مجھ سے میرے نفس کا پوچھ رہا ہے، یہ مجھ سے میرے نفس کا پوچھ رہا ہے۔ نفس سے مراد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس پہ موت کا ذائقہ ہے، چکھنا نہیں۔ چکھنا سے مراد ہوتا ہے جو تھوڑی دیر رہے، یعنی کوئی چیز زبان پہ رکھ لیں اس کا ذائقہ تھوڑی دیر رہے ختم ہو جائے، وہ چکھنا ہوتا ہے۔ ایک دن سلمان علی کے کہنے پہ قبرستان گئے تھے، وہ سیدھا قبر پہ ہاتھ رکھ کے سلمان نے کہا تھا علی نے فرمایا سلمان تو مردے زندہ کر لیتے ہیں۔ علی نے کہا اب میں آ گیا ہوں، تو قبر سے باہر آ۔ مردہ قبر سے باہر آ گیا، باہر آ کے مردہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ پوچھا سلمان نے کب کا مرا؟ اس نے کہا نو نبی کے دور کا۔ سلمان فرماتے ہیں پھر بتا موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ اس نے کہا کڑواہٹ میرے حلق میں موجود ہے، یعنی موت کا ذائقہ ہے کڑواہٹ، کڑوا ذائقہ۔ اور موت کا ایک اور ذائقہ بتاؤں۔ علی نے میسم سے پوچھا میسم بتا موت کا ذائقہ کیسا؟ میسم فرماتے ہیں جنت کے پھل کی طرح میٹھا۔ دو ذائقے ہو گئے، تیسرا ذائقہ بتاؤ موت کا۔ کربلا کے میدان میں 13 سال کے قاسم سے حسین نے پوچھا بیٹا بتا موت کا ذائقہ کیسا؟ قاسم فرماتے ہیں چچا شہد سے زیادہ میٹھا، یعنی 3 ذائقے ہو گئے، کڑوا، جنت کے پھل کی طرح میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا۔ اور بتاؤں موت ذائقے بدلتی کیسی ہے؟ علی بادشاہ کوفے کے منبر پہ بیٹھے تھے، کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے علی بادشاہ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے ہر بندے کے سامنے میں علی آتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں بتاؤ موت ذائقے بدلتی کیسی ہے؟ ہر بندے کے سامنے مرنے سے پہلے میں علی آتا ہوں، پھر جس بندے کو جیسا میں لگوں، جس بندے کو اپنے توجہ لگی، جس بندے کو جیسا میں لگوں اسے ویسا موت کا ذائقہ جملہ پڑھنے لگوں، جسے جیسا علی لگے اسے ویسی موت لگتی ہے، اور جس بندے کو زندگی میں علی موت لگے، آباد رہیں، جس بندے کو زندگی میں علی موت۔ نفس میں پڑھ رہا تھا، نفس پڑھ کے میں نے جملہ مصیبت کا پڑھ کے قبلہ کے حوالے منبر کر دینا۔ نفس سے مراد کے نفس ہر سوال کے جواب میں ساری زندگی بندہ ایک ہی جواب دیتا۔ مجلس کس نے سنی؟ میں نے سنی۔ نماز کس نے پڑھی؟ میں نے سنی۔ وہ چوک سے کون آ رہا تھا؟ میں آ رہا تھا۔ وہ گھر کس نے بنایا؟ میں نے بنایا۔ ہر سوال کا ایک ہی جواب میں۔ مگر ایک سوال ایسا ہوتا ہے جس کے جواب میں بندہ میں نہیں کہتا، وہ ہوتا ہے کون؟ مر گیا۔ پھر بندہ یہ نہیں کہتا میں مر گیا، پھر بندہ کہتا ہے وہ فلاں مر گیا، یعنی بندہ مر گیا، بندے کی میں مر گئی۔ نفس سے مراد میں۔ اب پڑھتا ہوں ایک قرآن کی آیت، پھر پڑھتا ہوں نبی کی ایک حدیث، اور پھر بتاتا ہوں نفس ہے کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نبی سے، عیسائیوں کو کہہ دیا یہ اپنے جیسے لے ہیں تو اپنے جیسے لے جا، وہ اپنے بیٹے لے ہیں تو اپنے بیٹے لے جا، وہ مستورے لے ہیں تو اپنی مستورے لے جا۔ میدان مباہلہ میں نبی کے جیسا بن کے علی چل پڑے، یعنی نفس مصطفیٰ بن کے علی میدان مباہلہ میں چل پڑے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد علی مسجد میں آئے، نبی نے منبر سے کھڑے ہو کے فرمایا علی تو نفس رحمان، یعنی علی کبھی نفس رحمان، علی کبھی نفس مصطفیٰ، کبھی نفس رحمان، کبھی نفس مصطفیٰ، نفس مراد میں ہو گیا۔ پھر مجھے کہنے کی اجازت دے دیں اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں۔ آباد رہیں، اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں۔ علی جسے اللہ فضائل عطا کرے، دنیا اس سے حسد کرتی ہے۔ آئیں علی کے نہیں، علی کے ایک نوکر کی فضائل کا جملہ پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ سے سوال ہے بندے کو زخم لگے، بندہ روتا ہے یا بندہ ہنستا ہے؟ روتا ہے۔ آئیں میں علی کا ملنگ دکھاؤں جسے زخم لگا اور وہ مسکرایا۔ نام تھا میسم، کھجوریں بیچتا تھا، مگر دیانت دار اتنا تھا، دیانت اکثر ہو اس کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ میسم سولی پہ آ گئے، میسم کے ہاتھ کٹ کے میسم مسکرا رہے، پاؤں کٹ کے میسم مسکرا رہے، آنکھیں نکل گئی، بغیر آنکھوں کے علی کے دشمنوں کو پریشان دیکھ کے میسم مسکرا رہے، زبان کٹ کے میسم مسکرا رہے، سولی پہ چڑھ کے میسم مسکرا رہے تھے۔ پوچھا اس نے میسم مسکرا تھا کہ میں موت تیرے سامنے کھڑی ہے؟ میسم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے مولا علی کا ایک اور فرمان سچا ہو گیا۔ یہ کہتا ہے میسم بتا کون سا فرمان تھا؟ میسم کہتے ہیں میرے مولا علی نے مجھے کہا تھا جس پودے
سے تو کھجوریں توڑ کے بیچتا ہے اسی پودے پر تجھے سولی چڑھائیں گے. یہ کہتے ہیں اچھا میسم اور علی نے کیا کہا تھا؟ میسم فرماتے ہیں علی نے کہا تھا تیرے ہاتھ کاٹیں گے, تیرے پاؤں کاٹیں گے, تیری آنکھیں نکالیں گے, تیری زبان کاٹ دیں گے. کہتے ہیں میں نے علی کا فرمان غلط کرنا ہے, تیرے ہاتھ کٹ گئے, تیرے پاؤں کٹ گئے, تیری زبان میں نے کاٹنی نہیں. میسم کہتے ہیں پاگل نہ بن, تو جانتا ہے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے, علی کا فرمان بدل نہیں سکتا, تو میری زبان کاٹے گا. یہ کہتا ہے نہیں میں زبان نہیں کاٹوں گا, میں علی کے فرمان کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا. میسم کہتے ہیں اچھا تو علی کے فرمان کو غلط ثابت کرے گا تو آ میں بتا دوں علی مجھے کیا کیا بتا گئے. کہتے ہیں بتا علی نے تجھے کیا بتایا؟ میسم مسکرا کے سولی پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے علی مجھے بتا گیا فلانے کا باپ فلاں نہیں فلاں ہے, فلانے کا باپ فلاں نہیں فلاں ہے. یہ کہتے ہیں جلدی کرو میسم کی زبان کاٹ دو, ایسا نہ ہو جو علی بتا گئے میرے باپ کا نام بھی میسم بتا دے. یا اب آدھر میسم سولی پہ مسکرا رہے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں یہ زبان کاٹ دو جسم جاں کاٹ دو, ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. پھر جب میرے جسم کی راکھ بن جائے تو لے کے ہاتھوں میں اپنے اڑا دو اسے. میسم کہتے ہیں 1-2 دن نہیں, صبح میں سر تلک ایک حلالی موالی کا وعدہ ہے. یہ کیا؟ جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا ہے. یا علی صدا آئے گی. علی کا ملنگ, ملنگ سے مراد وہ بندہ نہیں ہوتا جس کے کپڑے پھٹے ہوں. ملنگ سے مراد وہ نہیں ہوتا جو بندے بندے کے آگے ہاتھ کرے. ملنگ کی تعریف علی نے فرما دی تھی. علی فرماتے ہیں ملنگ سے براد وہ بندہ ہوتا ہے جس پہ دنیا کی لذت ختم ہو جائے. جب دنیا کی لذت ختم ہو جائے پھر اور کہتے ہیں میں نے حسین کے قدموں میں جانا. نظر آ رہا ہوتا ہے ایک طرف 9 لاکھ ہے, ایک طرف 72 ہے, ادھر پیاس ہے, ادھر بھوک ہے, ادھر پانی بھی ہے, ادھر کھانا بھی ہے, ادھر دنیا کا تخت و تاج بھی ہے, ادھر کچھ نہیں, ادھر آخرت ہے. جب دنیا کی لذت ختم ہو جائے پھر ہر آتا ہے حسین کے قدموں میں. اور واللہ کربلا کوئی کہانی واقعہ قصہ نہیں, کربلا ایک فکر کا نام ہے. کربلا کے ہر ایک واقعے میں توحید پہ کوئی نہ کوئی راز موجود ہے. حر نے حسین کے قدموں میں آ کے کہہ دیا تھا مجھے معافی مل سکتی ہے. حسین نے کہا تھا ہاں میں نے تجھے معاف کیا. کربلا حر کو معاف کر کے حسین بتا رہے تھے اللہ معاف کرتا ہے ایسے. آسانی سے نہیں بن گئی کربلا معلّہ. کربلا کو معلّہ بنانے کے لیے حسین کو بہت خرچہ کرنا پڑ گیا. جب 2 محرم کو کربلا قافلہ پہنچا تھا نا تو فرمایا تھا حسین نے غازی سے غازی ادھر ہیمے لگا. غازی نے آگے کہا تھا ادھر ہیمے نہ لگائیں, میں پتھر ہٹاتا ہوں نیچے سے خون نکلتا ہے, میں مٹی ہٹاتا ہوں خون نکلتا ہے. حسین نے فرمایا تھا ہاں عباس پیاسی ہے یہ زمین خون کی, میں اس کی خون کی پیاس ختم کر کے جاؤں گا. پوچھا تھا عباس نے کس کس کا خون دیں گے تو رو کے حسین نے کہا تھا عباس سن لے دن شروع ہوگا میں اکبر کے سینے کا خون دوں گا, پھر میں انہیں محمد کا خون دوں گا, پھر میں جون حر علی ابن حر میں سب مروا دوں گا. پھر بھی زمین کی پیاس رہ گئی, سن لے میں تیرے بازوؤں کا قیمتی خون دے دوں گا. پھر بھی زمین کی پیاس ختم نہ ہوئی, میں 6 ماہ کے اصغر کا خون دے دوں گا. غازی میں اپنا خون دے دوں گا. قدموں پہ ہاتھ لگا کے غازی فرماتے ہیں آپ کے خون کے بعد کربلا کی پیاس ختم ہو جائے گی. رو کے شبیر کہتے ہیں نہیں پیاس رہ جائے گی. پھر کس کا خون دیں گے؟ شبیر فرماتے ہیں جب میرے خون کے بعد بھی کربلا کی خون کی پیاس رہ گئی پھر سن لے میں سکینہ کے کانوں کا خون دے جاؤں گا, میں بہنوں کے سر کا خون دے کے کربلا کو معلّہ بنا کے. محرم کا مہینہ ہے, میں نے ایک گزارش کرنی ہے اور میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. محرم اور سفر کے مہینے میں مشکل سے قرض لے کے بھی بھائی جان ایک مرتبہ لاہور ضرور گئے. لاہور آ گئی ہے غازی کی بہن, جو بندہ کربلا جانا چاہتا ہے وہ ایک مرتبہ لاہور لازمی جائے. اور یہ ذہن سے بات نکال دو علی کی بیٹی لاہور آئی یا نہیں ہے, آئی علی کی بیٹی لاہور.
میں نے پوچھا تھا قبلہ محمد عباس رضوی سے علی کی بیٹی لاہوری کیوں آئی؟ انہوں نے فرمایا تھا میں نے بھی ایک عالم دین وزیر حیدر نجفی سے پوچھا تھا، دنیا سے پردہ کر کے اللہ ان کے درجات بلند کر دے، انہوں نے رو کے کہا تھا غازی کی بہن لاہور اس لیے آئی تھی کیونکہ یہ پنجاب کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، تم میں سے کوئی بھی حسین کے قتل میں شریک نہیں ہو۔ ایک مرتبہ لاہور لازمی جاؤ، اب جہازوں کے سفر ہے، بندے ڈرتے ہیں بائی روڈ جانے سے، اور بتاؤں کتنا بڑا احسان ہے علی کی اس بیٹی کا، جو جہاز پہ بیٹھ کے نہیں، جو اونٹنی پہ بیٹھ کے لاہور آ گئی، اور کربلا میں سب سے بڑا حصہ ہے ہی علی کی اس بیٹی کا۔ اور بتاؤں کیا حصہ، ایک نہیں 6 بیٹے۔ اگلا جملہ کہوں گا، جن کی سفید داڑیاں ان کی لازمی ہے نکلیں گی، ایک نہیں 6 بیٹے، 2 بیٹیاں، مرحبا، سر کی چادر، سر کا تاج، لاہور کا لمبا سفر، ایک نہیں جس کے 6 بیٹے۔ اور آؤ بتاؤں اس مخدومہ کا سب سے بڑا احسان کیا جب قافلہ شام کے باہر آ کے پہنچا، چھتوں پہ پتھر تھے نہیں، چھتوں پہ پتھر رکھوائے گئے، چھتوں پہ مستوریں بیٹھی نہیں تھیں، چھتوں پہ مستوریں بٹھائی گئی تھی، 10,000 مستور چھتوں پہ بٹھائی گئی، پھر 10,000 مستوروں کے پاس کچھ مستوریں اور بھیجی گئی جن کا کام تھا انہوں نے ان عورتوں کو بتانا تھا کس کو کتنا مارنا ہے۔ وہ مستوریں 10,000 عورتوں کو کہہ رہی تھی تم نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسے مارنا ہے جس کا نام زینب ہوگا۔ ادھر شام کے بازار کا دروازہ کھل گیا، علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم ندس ماحول میں آ گیا۔ لاہور والی بی بی آگے بڑھ کے ان عورتوں کی طرف دیکھ کے کہتی تھی جتنا مارنا ہے مجھے مار لو، میرا نام زینب ہے، مرحبا، جتنا مارنا ہو مجھے مار لو۔ ایک نہیں 6 بیٹے، 2 بیٹیاں۔ میں نے صرف ایک بیٹی کی شہادت کا ایک جملہ پڑھنا ہے، اور نہیں معلوم اس کے بعد آپ خسکیاں لے کے روئیں گے، آپ ہچکیاں لے کے روئیں گے، اپنے آپ پہ 1 منٹ کا ناز نہیں، مگر امت نے اجاڑا ہی ایسے علی کی اس بیٹی کو۔ نام تھا بی بی کا عاتقہ۔ شہادت کب ہوئی؟ جب شام غریباں خیموں کی آگ بجھ گئی نا، پوچھا علیہ نے اماں فضا سے، اماں بتائیں میں نے بڑی مشکل سے بچے اکٹھے کیے ہیں، بچے پورے ہیں۔ بی بی فضا گئی اور روتی ہوئی واپس آئیں، فرماتی ہیں نہیں عالیہ ایک کام ہے۔ بی بی فرماتی ہیں بتائیں جو کام ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ بی بی فضا نے اور رونا شروع کر دیا۔ عالیہ فرماتی ہیں اماں میں پوچھتی ہوں جو کام ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ آپ روتی ہیں۔ بی بی فضا فرماتی ہیں عالیہ بیٹا بات رونے والی ہے، تو کہتی ہے کس کا بیٹا ہے؟ جو نہیں ملتی بیٹا نہیں وہ مسلم کی بیٹی ہے۔ بی بی عالیہ کہتی ہیں آئیں پھر میرے ساتھ مسلم کی بیٹی ڈھونڈے۔ چل پڑی ساری مستورات۔ یا بی بی فضا نے پھر پوچھا کربلا 10 محرم صبح کے وقت جنگ شروع ہوئی، تیرا اکبر مارا گیا، تو میدان میں نہیں آئی، تیرا قاسم مارا گیا، تو میدان میں نہیں آئی، تیرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، تو میدان میں نہیں آئی، اور محمد کربلا سے باہر اتر گئے، تو میدان میں نہیں آئی، حسین 13 ضربوں سے ذبح ہو گیا، تو 70 قدموں پہ کھڑی رہی، تو خیام سے باہر نہیں آئی، اب بتا میدان میں کیوں جاتی ہے؟ رو کے عالیہ فرماتی ہیں اماں فضا جو دن کو مارے گئے وہ علی کے بیٹے تھے، جو اب ماری گئی وہ علی کی بیٹی تھی۔ یا ٹیپوں میں علی کی بیٹی نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ایک ٹیلے کے ساتھ ایک لاش مل گئی۔ بی بی فرماتی ہیں اماں فضا جا میری بہن کو لے آ۔ بی بی رقیہ کو لے کے بی بی فضا چل پڑی۔ عالیہ کہتی ہے ابھی بتانا نہیں اس کی بیٹی کی حالت کیا ہے۔ بی بی آگے کہتی ہے عالیہ بہن بتا میری بیٹی کدھر ہے؟ بی بی فرماتی ہیں سن تیری بیٹی سو گئی۔ فرماتی ہیں سوئی نہیں، میں ہاجرہ نہیں، میں رقیہ، مجھے بتا میری بیٹی کی حالت کیا ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے اگر تو ہاجرہ نہیں تو رقیہ پھر سن لے، تیری بیٹی سوئی نہیں، تیری بیٹی ماری گئی۔ کہتی ہے ماری تو گئی، بتا میری بیٹی ہے کدھر؟ رو کے عالیہ کہتی ہے سن لے کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے۔ 10 محرم دن کو جیسے قاسم پامال ہو گیا ویسے تیری بیٹی پامال ہو گئی۔ بہن مجھے معاف کر دینا، حسین کے پاس چادر تھی، حسین نے چادر میں قاسم کو چن لیا، دیکھ میرے سر پہ چادر کوئی نہیں، وہ میرے سر پہ چادر ہوتی میں تیری بیٹی کی لاش۔ زخمی بیٹیاں علی کی